نے نہیں دیکھا تیرے عمل تُنے، وہ کہے گا دیکھا نہیں دیکھا تیرے گناہ زیادہ تھے، کب دیکھے گا دیکھا کیا تُنے رب کا حکم نہیں سنا اس کو جہنم میں ڈال دے ذلیل تو پھر نہیں چلتا۔ میرے آقا فرماتے فرشتہ پھر ایک دھکا دے گا، بڑی مشکل سے ایک قدم آگے اٹھائے گا پھر اٹھ جائے گا۔ فرشتے پھر کہیں گے تو بڑا ہی کمینہ ہے، تو بڑا ہی ذلیل ہے، اور تجھے رب نے حکم دیا ہے جہنم میں ڈال دو، ہم رب کا حکم مانتے ہیں کسی کا نہیں مانتے، چل آگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر دھکا دیں گے، وہ تیسرا قدم بڑی مشکل سے اٹھائے گا، ہر قدم کے پیچھے اللہ کو دیکھے گا، پھر دھکا کھائے گا، پھر اللہ کو دیکھے گا۔ جب تیسرا دھکا کھا کے پیچھے اللہ طرف دیکھے گا، رب کہے گا اس کو واپس تو لاؤ ذرا، فرشتے واپس لے گے۔ رب پوچھے گا بندے تیرے عمل میں نے تولے، کا رب تو لے، تیرے گناہ زیادہ تھے، اے میرے رب تے میں مانتا ہوں میرے گناہ زیادہ تھے۔ رب کہے گا تو نے میرا حکم سنا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، کہے گا رب سنا، کہ جاتا کیوں نہیں ہے؟ خدا کی قسم یہ بات غور سے سن لینا، ایک ایسا نکتہ ہے جو عقل میں آ جائے۔ رب کہے گا پھر جاتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں کہ تیرے پیارے بندے کی مجلس میں گیا تھا، اس نے مجھے قرآن و حدیث سنایا تھا، اے میرے رب اس نے ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ رسول پاک کا فرمان ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ یا اللہ میں قدم اٹھاتا ہوں پلٹ کے تجھے دیکھتا ہوں، میں قدم اٹھاتا ہوں پلٹ کے دیکھتا ہوں، تیری رحمت تیرے غضب پر کب بھاری ہوتی ہے؟ یہ کہہ کے نبی پاک مسکرانے لگے۔ اصحابہ نے عرض کی آقا پھر بات تو مکمل نہیں، پھر کیا ہوا؟ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا اللہ ایسے ہی مسکرائے گا جیسے میں مسکرایا۔ رب کہے گا میرے نبی کی حدیث پاک سچی، جا میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہوئی، تیرے سارے گناہ معاف کیے، فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو۔ خدا کی قسم اللہ سے لینے کے کوئی ڈھنگ ہوتے ہیں، کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ آج آپ کو میں مختصر وہ طریقہ بتانا چاہتا ہوں، گناہ چھوٹتے چلے جائیں، نیکی کا رنگ چڑھتا چلا جائے، اللہ اس کے نبی کے قریب ہوتے جائیں، نفس شیطان دور ہوتا جائے، اس سے پہلے کہ موت آئے اللہ تعالیٰ ہماری آخروں کو سنوار چکا ہو، قبر ٹھیک ہو چکی ہو، پھر ہم دنیا سے لوٹ جائیں، اس کا نام ہے کامیابی۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ہر انسان کے دل میں دو خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں فرشتہ بیٹھتا ہے، دوسرے خانے میں شیطان بیٹھتا ہے۔ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے فرشتہ دل میں نیکی کی محبت ڈالتا ہے، پھر یہ نیکی کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جب مومن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دوسرے خانے میں شیطان بیٹھا ہے، وہ اس کے دل میں گناہ کی محبت ڈالتا ہے، پھر یہ گناہ کر کے شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جو دم غافل سو دم کافر، یہ اس کا یہی حدیث پاک کا مطلب ہے۔ جس گھڑی اللہ کا ذکر ہوگا فرشتہ نیکی کی محبت ڈالے گا، یہ نیکی کر کے اللہ کا ولی بنتا چلا جائے۔ جس گھڑی ذکر نہیں ہوگا اس گھڑی شیطان اپنا کام کرے گا، شیطان کو موقع نہیں دینا۔ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ 24 گھنٹے میں 20-25 منٹ گناہ بھی کر لیا کرو، گناہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، نیکی کرنے کا ہمیشہ کے لیے حکم ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ ذکر کریں گے تو دل میں نیکی آئے گی۔ ذکر جس گھڑی نہیں ہوگی شیطان گناہ کی محبت ڈالے گا، گناہ کروا دے گا۔ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان سے ممکن نہیں ہے۔ باتیں کریں گے ذکر نہیں کر سکیں گے، کھانا کھائیں گے ذکر نہیں کر سکیں گے، سو جائیں گے ذکر نہیں کر سکیں گے۔ یہ دل کا ذکر ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی اجازت دوں گا، آپ کتابیں پڑھ لو، نام میں بتاتا ہوں، آج کل کے مولویوں کی کتابیں نہیں بتاؤں گا، عربی میں کتابیں ملتی ہیں، اللہ کے ولیوں نے لکھی ہیں، زمانے کے کاملین نے لکھی ہیں۔ یہ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے 40 سال تک اللہ والوں کی خدمت کرتے تھے، اس کو پیار آ جاتا تھا تو یہ نعمت دے دیتا تھا۔ میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا ہوں، آپ کے کاموں کو نہیں جانتا ہوں، ایک گھونٹ پانی کا آپ سے سوال نہیں ہے، کوئی دنیاوی طلب رکھو نا دھکے دے کے نکال دینا۔ خدا کی قسم نعمت وہ ہے اگر آپ نے قدر کی نا، سال مہینے نہیں چند دنوں میں اس کا نور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے انشاءاللہ۔
یہ دل کا ذکر ہے. ابھی آپ نے عالم موجود ہیں، یعنی آپ نے سے سنا، مفتی صاحب موجود ہیں، دل کا ذکر صرف اللہ کے نبی کرتے تو امت کو حاصل نہیں ہوتا تھا. یہ میرے پیارے نبی کی سنت امت کا شرف ہے کہ آقا نے سب سے پہلے صدیق اکبر کو دل کا ذکر عطا کیا، اور پھر آپ کے سینہ مبارک سے آگے قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میرے خلفاء کرام آتے رہیں گے، ان کی اتباع میری امت پر واجب ہوگی. ابھی میں آپ کو اجازت دوں گا، 10 منٹ میں طریقہ سمجھاؤں گا، آپ کرنا شروع کریں. سال نہیں، مہینے نہیں، چند دنوں میں دل کی زبان کھلے گی. زبان سے باتیں کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا. خدا کی قسم بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا. کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ لیں. میں بولی آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے، ادھر آ جائیں. شرٹ کی طرف منہ کریں، شرٹ اوپر کر لیں، قمیض اوپر کریں، دل کی آنکھ خالی کریں، اوپر کریں، تھوڑا اور اوپر کریں. یہ سب دیکھ لیں. یہ دل کی جگہ ہے، ادھر بھی دکھا دیں. یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام. ہر وقت یہاں خیال رکھنا ہے میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 ہے. مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل کھبے پاسے الٹی طرف لیفٹ سائڈ پر، پستان سے بوزم سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے. حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. ہم نے سب نے کلمہ پڑھا، مومن تو ہیں، دل اللہ کے گھر میں. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں. وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتا. آپ ماشاءاللہ نیک ہیں. آج آپ کو اپنی مثال دے گا. میں اپنے عملوں کو جانتا ہوں، گناہ گار بندہ ہوں. کرسی پہ بیٹھوں، صرف کرسی پہ ڈسٹ ہو، گرد ہو، جب تک ڈسٹنگ نہ کر لوں، اس گرد کو جھاڑ نہ لوں، میں نہیں بیٹھتا. کتے کو دیکھ لو، میں نے خود دیکھا، آپ بھی دیکھ لو. کتا بیٹھتا ہے پہلے دم سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے. کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو پہلے ڈسٹ کو ڈسٹنگ کرے، گرد کو جھاڑے. جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کیا وہ گندے ناپاک غلیظ دل میں آئے گا؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، گرد میں کوئی گندگی نہیں ہے. ایسے ہاتھ پھیرو تو گرد صاف ہو جاتی ہے. اصل گندگیاں دل کی گندگیاں. ہمارے دل میں حسد. ایک مولوی دوسرے مولوی کو نہیں دیکھ سکتا. خدا کی قسم مسجدوں میں دیکھو کیا بن رہا ہے. ایک آفیسر دوسرے آفیسر کو نہیں دیکھ سکتا. بس چل رہے ہیں تو زہریں دے دے آفیسروں کو. یہ کیا ہے؟ دوسرے کو برداشت نہ کرنا، اسے کہتے جیلسی، حسد. نبی پاک نے فرمایا حسد نہ کرو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے خاک کر دیتی ہے. ہمارے دل میں تکبر، گورا کالے سے بات ہی نہیں کرتا. اور کالے، میں نے خود سنا، اور کالے یہ کتا بھونکتا ہے. چمڑی ہے نا، کسی کی کالی کسی کی گوری. اللہ ہم پہ کتے کی چمڑی چڑھا دے، ہم گلیوں میں بھونکتے پھریں. کوئی روک سکتا؟ مائی کا اللہ تعالیٰ کو. دولت آ گئی، کوٹھی بن گئی. میں نے خود دیکھا، خدا کی قسم. کار کھڑی ہے، کوٹھی بڑی ہے، ادھر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے جیسے یہ سامان پہ چڑھے گا. ایک غریب مزدور بندہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ سیٹھ صاحب کھڑے ہوئے، سلام کر دوں. قریب ہوا، کہتا ہے سیٹھ صاحب السلام علیکم. کہتا پیچھے ہٹ کے گل کرتے تو بون دیا. غریب سے بدبو آتی ہے. امیر کستوریاں ہگتے ہیں، غریب سے بدبو آتی ہے. میرے نبی پاک کے گرد جو بیٹھتے تھے وہ کون تھے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا میرے نبی، یہ جو غریب مفلس تیرے ارد گرد بیٹھتے ہیں، میرے دین کی طاقت انہی سے ہے. ان غریبوں کے صدقے خدا کی قسم امیر بھی زندگیاں گزارتے ہیں. کسی کو حسد، کسی کو بغض، کسی کو کینہ، کسی کو تکبر. خدا کی قسم یہ جو مرض ہیں، یہ مرض دیمک طرح کھا جاتے ہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. نبی پاک کا فرمان ہے، رب نے فرمایا تکبر میرا لباس ہے.
جو تکبر کرتا ہے میرے لباس کو نوچتا ہے، جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ یہ مرض، یہ دل کے مرض، یہ اللہ کا گھر نہیں بن سکتا بھائی۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رب کے نبی نے فرمایا ہر